سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں ماہنور علی خان اور میں ہوں ذیشان ملک۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانے بلٹن کا آغاز کریں گے۔ سری لنکا کی ہار پاکستان کو لے ڈوبی۔ پاکستان سیمی فائنل کی بات کرتے سابق ٹیسٹ کرکٹر سرفراز نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ سرفراز نواز صاحب وقت دینے کے لیے۔ سر، اگر مگر کا کھیل تو ختم ہو گیا، جو تھوڑی بہت کہیں امید بھی تھی پاکستان کے سیمی فائنل میں پہنچنے کی وہ تو اب ختم ہو گئی، کیا کہیں گے؟ بالکل 100% ختم ہے۔ اب یہ جو میں مختلف چینلوں پہ دیکھ رہا ہوں اور مجھے ہنسی آتی ہے کہ کیسے یہ چینل یہ کہہ رہے ہیں کہ 300 رن کر کے 30 پہ آؤٹ کر لیں۔ یہ اس طرح کا دیکھیں کوئی ایسی چیزیں ممکن ہیں، کرکٹ میں ممکن ہو بھی سکتی ہیں، لیکن یہ انگلینڈ کے خلاف جو باتیں سن رہے ہیں کہ یہ سکور کر لیں اور اس طرح آؤٹ کر لیں، اور یہ بھی کمرے کے اندر کوئی کرکٹ ہو رہی ہے، یہ میدان میں کرکٹ ہے۔ اور اس کے بعد انگلینڈ کی ٹیم نے وہ پنجابی میں کہتے ہیں چوڑیاں تو نہیں ڈالی ہوئی کہ اس طرح کا معاملہ ہو جائے گا۔ باقی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب جو کیبنٹ نے اور پرائم منسٹر صاحب نے 3 مہینے کی جو مہلت دی ہے، میں چیئرمین صاحب سے ریکویسٹ کروں گا جو ارد گرد کے لوگ ہیں، انہوں نے PCB کو فلاپ کیا ہے، تباہی کیا ہے، ایشیا کپ پاکستان آ رہا ہے، پھر ورلڈ کپ آ رہا ہے، اس میں نیٹ اینڈ کلین آدمی لانے چاہیے جو جوئے سے دور ہو۔ دوسری چیز میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، یہ جو ایجنٹ رکھے ہوئے ہیں نا پلیئروں نے، یہی جوا کا موجد ہیں، کیونکہ ایجنٹ سے تو آپ جواریہ بات کر سکتے ہیں، پلیئروں سے پہلے بات کرتے رہے ہیں، پکڑے جاتے تھے، تو یہ ساری چیزیں ختم ہو رہی ہیں۔ آپ کے پاس دیکھیں مشتاق محمد ہے، 5 سال اس نے کوچنگ کی، کون سا پلیئر کیا؟ اس کے بعد آپ کے پاس فکرین مشتاق 3 سال ہیڈ کوچ رہے، ایک اور اسپنر پیدا نہیں کیا، محمد یوسف ادھر تھا، اور یہ سارے تو آزمائے گئے، آلریڈی یہ فلاپ کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو ٹرائل لوگ ہیں ان کو نکالیں۔ آپ کے پاس اچھے بڑے لوگ ہیں، عامر سہیل ہے، اقبال قاسم ہے، عمر گل ہے، شعیب محمد ہے، محسن خان، سلیم الطاف، اس طرح کے نیٹ اینڈ کلون اور تجربہ کار لوگوں کو لے کے ہیں جو آپ کے اپنا بہتر جن کی تجربہ بھی ہے اور کرکٹ بورڈ میں رہے بھی ہیں۔ اس کے بعد پھر الیکشن جو چیئرمین صاحب سب سے پہلے الیکشن کروائیں تاکہ 3 سال کے لیے پکے تو ہوں۔ جی سر، ایک بات بتائیے گا، جب بھی ایسا کوئی ٹورنامنٹ ہوتا ہے، ورلڈ کپ ہو یا چیمپئنز ٹرافی یا کوئی اور ٹورنامنٹ، اس کے بعد ہم یہ سنتے ضرور ہیں کہ تبدیلی آئے گی، سارا سٹرکچر تبدیل ہوگا، لیکن ہوتا یہی ہے کہ وہی لوگ، وہ ایک میوزیکل چیئر کی طرح کا کھیل ہوتا ہے کہ گھوم گھوم کر وہی لوگ دوبارہ واپس آ جاتے ہیں۔ تو یہ تبدیلی، جو بنیادی تبدیلی ہے ہمارے سٹرکچر میں، وہ آپ کے خیال میں کیسے آ سکتی ہے؟ یہ تبدیلی تو دیکھیں جی، جب کی بات ہے یہ پچھلے لوگ جو نجم سیٹھی اور اس کے بعد سانوانی اور امید راجہ کے لوگ ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں، وہ پھر سفارشیں کر کے پولیٹیکل آ جاتے ہیں، تو چیئرمین صاحب کو سختی کرنی چاہیے، ہمت کرنی چاہیے، اور یہ اپنا نرم دل جو رہے ہیں اور یہ سارا کچھ چھوڑ دیا کہ انضمام کرے گا اس کے بعد کیپٹن کرے گا، یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں ایک آدمی ڈربی شہر میں بیٹھا ہوا، مین کوچ ادھر سے لگا دیا، اور اس کے بعد پتہ نہیں ٹیم کر کیا رہی ہے، تو اور ٹیلی فون کے اوپر کوچنگ ہو رہی ہے، آخری دن اس نے جوائن کیا انڈیا جا کے۔ اس طرح ٹیمیں چلتی ہیں، یہ چیئرمین کو چاہیے تھا، لیکن انہوں نے عقل مندی کی کہ جو اس وقت چینج نہیں کی اور انضمام کو کھلے ہاتھ دے دیے کہ اب جو بھی ٹیم سلیکٹ کرنی ہے آپ کریں۔ اس کے بعد انضمام نے جو 2 نمبری جو کی ہوئی ہیں اس کے اوپر بھی دیکھ لیں، اس میں اتنا بلیک میلر ہے کہ جب اس کی ریٹائرمنٹ آئی تو اس نے کہا مجھے 1 کروڑ روپیہ بورڈ دے تو میں ریٹائر ہوں گا۔ اس کے بعد اس کے 5-6 سکور تھے میاں دار سے زیادہ کرنے کے، اس کے اوپر پھر اللہ جو اس نے کر دیا، اور پہلی دوسری گیند پہ اسٹمپ آؤٹ ہو کے آ گیا، اس میں علیحدہ جوا بنایا۔ اس طرح کے لوگوں کے اس کے بعد ابھی یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ 7-8 پلیئروں کو یہ حج کرانے یا عمرہ کرانے لے گیا تھا اور پیسہ اس نے خود خرچ کیا۔ ایک گروپ اس نے اتنا مضبوط بنایا ہوا ٹیم کے اندر جو اس کے دم بھرتے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا یہ نیٹ ورک توڑنا چاہیے، اور اس کے بعد جو میں نے آدمی مینشن کیے ہیں، چیئرمین اگر سمجھتا ہے تو ان کو ان میں سے لوگ رکھے جن کے اوپر کوئی الزامات نہیں ہے، اور جن کے اوپر کوئی الزامات نہیں، ایسے لوگوں کو سامنے لانا چاہیے۔ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے سرفراز نواز صاحب، بہت شکریہ 24 نیوز کو وقت دینے کے لیے۔
دیگر خبریں شامل کریں. آپ کو بتائیں کہ صادق اور امین کا پول کھل گیا. عجب کرپشن کی غضب کہانی سامنے آ گئی. چیئرمین پی ٹی آئی کے نام نہاد ایمانداری کے بیانیے کی حقیقت آشکار ہو گئی. 3 سال میں فراگوگی کے ظاہری اور غیر ظاہری اثاثوں میں 4,520 ملین کا اضافہ ہوا. غیر ظاہری اثاثوں میں 15,000% اضافہ ہوا. بہاولپور گجرانوالہ میں زرعی اراضی، اسلام آباد اور لاہور میں رہائشی اور کمرشل جائیدادیں، چکری میں 200 کنال زرعی زمین بھی ملکیت. فرا کے شوہر احسن جمیل گجر اور رشتہ داروں نے بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے. ایس سی پی کے ریکارڈ نے سب کچھ کھول کر رکھ دیا. صادق اور امین کا پول کھل گیا. عجب کرپشن کی غضب کہانی. 3 سالہ حکومت میں چیئرمین پی ٹی آئی کی فرنٹ پرسن فراگوگی کے کرپشن کے ہوشربا داستان. چیئرمین پی ٹی آئی کے نام نہاد ایمانداری کے بیانیے کی حقیقت آشکار ہو گئی. فراگوگی کے ظاہری اور غیر ظاہری اثاثوں میں 4,520 ملین اضافہ. 3 سال میں ظاہری اثاثے 420%، غیر ظاہری اثاثے 15,300%. رشوت کے عوض پی ٹی آئی کی حکومت نے 460 بلین روپے ہرجانہ کیس کی پیروی سے اجتناب کیا. 2019 کو پراپرٹی ٹائکون سے آؤٹ آف کورٹ معاہدہ کیا اور برطانیہ کی این سی اے سے 190 ملین پاؤنڈز پی ٹی آئی حکومت کو ملے. فراگوگی نے 489 ملین روپے سے زائد کالا دھن ریگولرائز کرایا. 240 کنال زمین فراگوگی کو رشوت کے طور پر منتقل کی گئی. فراگوگی نے ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کا بھی بھرپور فائدہ اٹھایا. 489 ملین روپے پوسٹنگ ٹرانسفر اور سرکاری ٹھیکوں کی مد میں رشوت لی. فراگوگی کی بہاولپور گجرانوالہ میں زرعی زمین، اسلام آباد لاہور میں رہائشی اور کمرشل جائیدادیں، چکری میں 200 کنال زرعی زمین ملکیت نکلی. فراگوگی کرپشن کی داستان صرف پاکستان تک محدود نہیں. فراگوگی احسن جمیل گجر اور پارٹنرز کے ملک میں 102 بینک اکاؤنٹس ہیں. فراگوگی غوثیہ بلڈرز لمیٹڈ، البراق ہاؤسنگ پراپرٹی لمیٹڈ میں شراکت دار ہیں. فراگوگی البراق فوڈز پرائیویٹ لمیٹڈ، الماس ڈیری اینڈ فوڈز پرائیویٹ لمیٹڈ میں حصے دار ہیں. فراگوگی اور ان کے شوہر بطور جعلی ڈاکٹر گولڈ سٹار یورو پرائیویٹ لمیٹڈ ایک شیل کمپنی کے طور پر منظر عام پر آئی. 1 فروری 2022 کو گولڈ سٹار یورو کمپنی تحلیل کر دی گئی. 11 فروری 2022 کو مانیکا پرائیویٹ لمیٹڈ قائم کی گئی. یہ اثاثے فراگوگی کی ذاتی ملکیت ہیں، جبکہ احسن جمیل گجر اور باقی رشتہ داروں اور حصے داروں کے اثاثے اس کے علاوہ ہیں. فراگوگی کے پاکستانی بینک اکاؤنٹس کی تعداد میں 2019 سے 2021 تک مسلسل اضافہ ہوا. ایک بینک اکاؤنٹ میں 4 برس میں 47 ٹرانزیکشنز میں 426 ملین جمع کرائے گئے. فراگوگی احسن جمیل گجر اور ان کے پارٹنرز کے 102 بینک اکاؤنٹ سامنے آئے. 102 اکاؤنٹس کی کل مالیت 14.5 ارب ہے. تمام پیسہ چیئرمین پی ٹی آئی کی فرنٹ پرسن کے طور پر لیا گیا. دستاویزی اور تکنیکی شواہد فراگوگی کی رشوت، کرپشن کا منہ بولتا ثبوت ہے. پی ٹی آئی حکومت کے جاتے ہی فراگوگی کا ملک سے فرار بھی سوچا سمجھا منصوبہ ہے. پیپلز پارٹی کے رہنما ناصر شاہ نے فراگوگی کے کردار کو چیئرمین پی ٹی آئی کی کرپشن کا چھوٹا سا حصہ قرار دے دیا. مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ فراگوگی وزیر اعظم کے نام سے پہچانی جاتی تھی. طلال چودھری نے فراگوگی کی کرپشن کو جھلکیاں قرار دے دیا. 24 نیوز سے گفتگو میں سیاسی رہنماؤں کی جانب سے کیا کہا گیا، آپ کو دکھاتے ہیں. یہ ایک بہت ہی پی نٹ کہہ لیں جو پی ٹی آئی کی وہ جو آئے تھے صاف شفاف لوگ، فرشتے صفت لوگ، وہ جو خان صاحب ریاست مدینہ بنانا چاہتے تھے، باقی سب ان کو چور لگتے تھے اور خود وہ بڑے ایماندار تھے. یہ انہی کا ایک پی نٹ ہے. یہ فراگوگی جو ہے ایک چھوٹا سا ان کی اس کرپشن کا ایک کہہ لیں حصہ. اور یہ تو وہ جو اس کے اکاؤنٹس آئے ہیں یا اس کے اپنے اثاثے جو سامنے ہیں، جو اس کا کوئی حصہ ہے وہ ملا ہے. اس کی اور فیملی کے نام کی ڈیٹیل بھی ابھی آئے گی. کیا فراگوگی نیا پاکستان بنا رہی تھی؟ چیئرمین پی ٹی آئی کو علم تھا ان کے گھر لوٹ کا مال آ رہا ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ تجوری بھری جا رہی ہو اور سربراہ کو پتہ نہ ہو. علیم خان کہتے ہیں کہ جو سب کو رلانے کا کہتا تھا وہ آج خود رو رہا ہے. جنرل ریٹائرڈ فیض حمید آرمی چیف بننا چاہتے تھے. فیض حمید نے ہمارے خلاف مقدمات درج کرائے اور مجھے اندر کرایا. یہ بھی کہا کہ فیض حمید نے ان کی بیٹی پر 2 مقدمات درج کروائے. محسن سپیڈ کے ساتھ پنجاب کی عوام کی خدمت کا مشن چھٹی کے روز بھی زور و شور سے جاری رہا. وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی نے لاہور میں فلاحی منصوبوں کا دورہ کیا. 3 اسپتالوں کا 5 گھنٹے طویل جائزہ لیا. مزید اس رپورٹ میں.
عوامی خدمت کا مشن چھٹی کے روز بھی زور و شور سے جاری. وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور میں فلاحی منصوبوں کا دورہ کیا. 3 اسپتالوں کا 5 گھنٹے طویل جائزہ لیا گیا. وزیر اعلیٰ نے شاہدرہ فلائی اوورز پروجیکٹ کا دورہ کیا. شاہدرہ فلائی اوورز منصوبوں کے کاموں کا معائنہ کیا. سید محسن نقوی کی پروجیکٹ کے اطراف سڑکوں پر بھرپور شجرکاری کرنے کی ہدایت. وزیر اعلیٰ سید محسن نقوی نے شاہدرہ اسپتال میں علاج کی سہولتوں کا جائزہ لیا. ایمرجنسی وارڈ، بچہ وارڈ، لیب، فارمیسی کا بھی معائنہ کیا. لیب میں ڈینگی مریضوں اور فارمیسی میں ادویات کا ریکارڈ چیک کیا. میں اسپتال کے ایمرجنسی بلاک کی اپ گریڈیشن پر پیش رفت کا جائزہ لیا. وزیر اعلیٰ سید محسن نقوی نیو انٹرنیز ہاسٹل واش رومز کی ابتر حالت پر برہم. ہاسٹل کے کمروں کا بھی معائنہ. ہاسٹل کی اپ گریڈیشن کا پلان طلب کر لیا. وزیر اعلیٰ سید محسن نقوی نے ہاسٹل کی اپ گریڈیشن کے لیے کمیٹی کو ٹاسک دے دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی کی خصوصی ہدایت پر ملک میں پہلی بار مذہبی سیاحت پروگرام کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا. کراچی میں سجا برائیڈل فیشن شو. دلکش اور نت نئے انداز کے روسی لباس پہنے دلہنوں نے اپنے جلوے بکھیرے. دیکھیے سید زبیر راشد کی رپورٹ. سرخ اور سفید جامنی عروسی لباس پہنی دلہنیں، رنگ برنگی روشنیاں، داد دیتے شرکا. کراچی کے کنگ گولڈ بینکویٹ میں سجا خوبصورت، دلکش اور حسین کیرول میگا برائیڈل شو، جہاں ہر طرف حسن کے جلوے بکھر گئے. برائیڈل شو میں اورنگی ٹاؤن کورنگی بلدیہ رام سوامی رنچھوڑ لائن سے تعلق رکھتی 100 میک اپ آرٹسٹ نے شرکت کی اور منعقدہ میک اپ ورکشاپ میں برائیڈل میک اپ سے متعلق آگاہی دی. دلہنوں نے لڑکیوں کے نام پیغام دیا کہ برائیڈل میک اپ کے ساتھ ساتھ میچنگ جیولری اور کپڑے بھی دلہن کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا دیتے ہیں. بہت شوق ہے، میرا دل کرتا ہے تیار ہونے کا اور میری کوشش یہی ہے کہ بس میں آگے بڑھوں. مجھے بہت میک اپ پسند ہے. اداکارہ جیا علی اور منتظم فاروق کیرل نے تقریب کو خوشائند اور معلوماتی قرار دیا. ہم اپنی عورت کو، اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو جب شعور دیں گے، تعلیم دیں گے اور موقع دیں گے تو وہی گھر کی ایک بیک بون ہوتی ہے. سیلف کانفیڈنس ہونا، اور اگر اپنا وہ شوق سے چھوٹا موٹا کاروبار گھر میں کر رہی ہے یا پروفیشنلی کر رہی ہے تو وہ تو ایک بہت ملک کے لیے ایک بہت خوشائن بات ہے. میرا مقصد اس کراچی شہر میں اچھے ایونٹ کرنا اور نئے لوگوں کو آگے لانا. سجنا سورنا ہر خاتون کی دلی خواہش ہوتی ہے. اسی سلسلے میں تقریب میں خواتین کی کثیر تعداد نے شرکت کی. نیوز اسٹوڈیو سے فلوق دیکھتے رہیے 24 نیوز.